الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رجب کی آج 27ویں شب ہے۔ اس شب کے متعلق روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی شب میں، اسی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ اہم واقعہ پیش آیا تھا جس کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ اسراء اور معراج یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسراء کے معنی ہے رات کے وقت لے جانا، اور معراج کے معنی سیڑھی اور چڑھنے کے۔ تو اس واقعے میں دو حصے تھے، ایک تھا مکہ مکرمہ سے کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے جو آسمانوں کا سفر تھا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کے متعلق کہ یہ کب پیش آیا، کس سن میں پیش آیا اور کس تاریخ کو پیش آیا، مختلف روایتیں ہیں۔ سال کے متعلق بھی مختلف روایتیں ہیں، کس سال میں پیش آیا ہے۔ راجح قول کے مطابق مکی زندگی کے اخیر دور میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اخیر دور کا مطلب یہ ہے کہ 10 برس گزرنے کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انتقال کر گئے، آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور یہ سال آپ کے لیے غم کا سال ہوا، کیونکہ یہ دو بہت ہی عزیز شخصیتیں تھیں، اور ایسی شخصیتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کے حالات میں ایک مضبوط سہارا تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا، اور طائف کے لوگوں نے بھی آپ کی دعوت کو رد کر دیا اور آپ پر پتھر برسائے۔ پھر آپ وہاں سے مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ تو راجح روایت کے مطابق اس واقعے کے بعد آپ کا سفر معراج پیش آیا ہے۔ ایسے ہی تاریخ کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں، اور رجب کی 27ویں شب کے متعلق زیادہ مشہور روایت ہے۔ بہرحال جو بھی
سال ہو، جو بھی مہینہ اور تاریخ ہو، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بھی بڑا سامان تھا، کیونکہ مکی زندگی کے یہ جو 10 برس گزرے تھے یہ بہت ہی شدید دور تھا۔ مکے والوں کی طرف سے مسلسل ظلم و ستم تھے، یہاں تک کہ صحابہ حبشہ ہجرت پہ مجبور ہوئے، اور پھر کچھ وہاں سے واپس آ گئے، کچھ وہاں رہے، اور جو لوگ مکے میں تھے ان کو مسلسل ستایا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ ان سخت حالات سے گزرنے کے بعد معراج کا یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی تھی، آپ کے اطمینان قلب کا ایک بڑا سامان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ اب آپ کے حالات تبدیل ہونے والے ہیں اور آپ کا عروج شروع ہونے والا ہے۔ یہ واقعہ آپ کی فضیلت اور عظمت کو بتاتا ہے۔ اس واقعے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عام عادت کے خلاف ہیں، اس کو اصطلاح میں خرق عادت کہتے ہیں یا خارق عادت کہتے ہیں۔ جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خارق عادت ہوتی ہیں، وہ جب کسی پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور جب کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں، اور معجزے میں اور کرامت میں بات ایسی ہی ہوتی ہے جو سمجھ بھی نہیں آتی انسان کے، عام عادت کے خلاف ہوتی ہے، مگر اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں، اور اس میں کرنے والی ذات نبی یا ولی کی نہیں ہوتی، بلکہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ظہور اس کا پیغمبر کے ہاتھ پر ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو عقل پرست ہیں، ہر زمانے میں رہے، لیکن اس زمانے میں عقل پرستی بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمیں اپنی اولاد کے متعلق بھی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو دنیا میں نظام تعلیم رائج ہے انگریزوں کا، اس نظام تعلیم کی ایک بہت بڑی بنیاد عقل پرستی ہے، یعنی وہ چیز مانیں گے جو ہماری عقل میں آئے گی، عقل میں نہیں آ رہی تو ارے بھائی یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ بات تو عقل میں نہیں آتی، یہ بات تو کیسا سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارا ایمان پیغمبروں پر ہے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اور قرآن میں سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیت ہی میں فرما دیا گیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے ایمان بالغیب کا؟ غیب کا مطلب ہی وہ چیز ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی ہے، جو انسان کی عقل میں آ جائے وہ غیب نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حواس دیے ہیں، انسان دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، چھو سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور عقل سے بھی بہت سی چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ جیسے کہیں پر دھواں نظر آ رہا ہے تو انسان نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا کہ آگ ہے وہاں پہ، لیکن انسان کی عقل اس دھوئیں کو دیکھ کے کہتی ہے کہ وہاں کوئی آگ جل رہی ہے، تبھی دھواں اٹھ رہا ہے۔
تو ایسے ہی اور بھی باریک چیزیں انسان کی عقل معلوم کر لیتی ہے. تو جو چیز انسان کی عقل میں بھی نہ آئے وہ غیب ہے. انبیاء کرام آتے ہی ہیں اس کی خبر دینے کے لیے. اور اس دنیا میں جو انسان اپنے خالق و مالک پر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سب ایمان بالغیب کے قائل ہیں کہ بھئی جو چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی اس کو بھی مانیں گے. پھر عقل کا کیا ہے؟ جیسے اس واقعے معراج میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کچھ حصے میں مکے سے بیت المقدس تک کا سفر کیا اور واپس تشریف لے آئے. تو صرف اتنا سفر بھی اس زمانے میں ایسا تھا کہ جو کسی کی عقل قبول نہیں کر سکتی تھی کہ وہ مکے سے ایک شخص رات کے وقت میں جائے اور رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے پھر واپس مکے میں آ جائے، صبح فجر کے وقت مکے میں موجود رہے. یہ عقل میں نہیں آ سکتی تھی. لیکن آج سے 200 سال پہلے کا انسان اپنی عقل کی کسوٹی پر اس کا انکار کر سکتا تھا پوری طرح سے. لیکن آج ہمارے اور آپ کے لیے ایسی چیز ہے کہ جس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ آج ہوائی جہاز اور اسی قسم کی سواریاں اتنی تیز رفتار وجود میں آ گئی ہیں کہ اب انسان اس کو عجیب نہیں سمجھتا اور انسان کی عقل اس کا کوئی انکار نہیں کرتی. آج سے چند سو سال پہلے کوئی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ چند گھنٹوں میں مکہ مکرمہ پہنچ سکے. لیکن آج ہم لوگ بھی عمرے کا سفر کرتے ہیں تو چند گھنٹوں میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن آج سے 200 سال پہلے کے انسان سے اگر یہ کہا جاتا کہ ایک آدمی فجر پڑھ کے یہاں نکلا ہے اور عصر کی نماز اس نے مکے میں پڑھی ہے، تو وہ اس کی عقل میں آنے والی نہیں تھی، وہ اس کو رد کر دیتا کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بھئی 1500 سال کے بعد انسان کی کچھ چیزیں انسان کی عقل میں آنے کے قابل ہوئی ہیں، تو باقی آگے اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. چنانچہ اب تو سائنسی تحقیقات بھی آ رہی ہیں، بلکہ پوری سائنس بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو جو لوگ جن میں اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، اسی کو قرآن نے کہا ہے ھدی للمتقین. اور متقین کا ایک ترجمہ ایک عالم یہ کرتے تھے کہ یہ ہدایت ہے ان کے لیے جن کے اندر نیاز مندی ہے، جو خدا کے سامنے جھکتے ہیں. تو جن کی طبیعتوں میں جھکاؤ ہے، خدا سے تعلق ہے، وہ اس سائنس سے خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ اب ایسے مضامین اور تحقیقات سامنے آتی ہیں کہ سائنس جو ہے پہلے خدا کے انکار کی طرف جا رہی تھی، مگر آج سائنس خدا کے اقرار کی طرف آ رہی. اگر انسان سمجھداری سے کام لے، سعادت ہے اس کے اندر، نیک بختی ہے. اور اگر بدبخت ہے تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھائے وہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد. جیسے سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے، جیسے اب آج ایک ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا ہے، تو اس ڈی این اے ٹیسٹ میں انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا خلیہ لیا جاتا ہے، کوئی ہڈی کا ٹکڑا مل جائے کسی انسان کا، جانور کا، اس ایک چھوٹے سے ذرے کو لے کر کے لیبارٹری میں اس کو لے جایا جائے اور اس کو کھولا جائے، تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ اتنا ریکارڈ ہے کہ ایک انسان کی زندگی اس ریکارڈ کو پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو انسان اب جو ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو اس میں سے جس چیپٹر کی ضرورت ہوتی ہے اس چیپٹر کو کھول کے پڑھ لیتے ہیں. باقی اس کے سارے چیپٹر اگر پڑھنا چاہیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر اب اتنے چیپٹر ہیں اور اتنا اس میں ریکارڈ ہے کہ اس ریکارڈ کو اگر ایک انسان پڑھنا چاہے تو انسان کی اپنی زندگی اس ریکارڈ کو پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے. اتنی ڈیٹیلز اس میں موجود ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جس کو خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے وہ اسی سے خدا کی معرفت حاصل کر رہا ہے کہ بھئی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا ہے.
یہ نیچر سے نہیں ہو سکتا، یہ خود بخود ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے ڈیزائن کیا ہے، جس نے پلان کیا ہے، اور ایسا اس نے ڈیزائن کیا، ایسی منصوبہ بندی کی کہ اس نے اس ایک چھوٹے سے خلیے کے اندر اس وجود کے متعلق اتنا بڑا ریکارڈ اس نے محفوظ کر کے رکھ دیا. تو یہ ہے. لیکن پھر بھی چونکہ مغربی مادہ پرست تہذیب غالب ہے، تو بجائے اس سائنس سے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے، خدا بیزاری کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ خود مسلمانوں کی نسلیں بھی اس نظام تعلیم کے زہر سے خدا پرستی کے بجائے عقل پرستی، خدا کے اقرار کے بجائے خدا بیزاری کی طرف جا رہی. ایمانی نہیں رہے گا تو باقی اور اعمال کی کیا اہمیت ہوگی بھائی؟ نماز کی کیا اہمیت ہوگی؟ شب برات شب معراج کی کیا اہمیت ہوگی؟ ایمانی باقی نہیں. تو بہرحال ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے خطرناک اس وقت نظام تعلیم ہے. انسان باقی تو ہے مگر انسان کا جو ایمانی وجود ہے وہ ختم کر دیا جا رہا. تو بہرحال یہ جو واقعہ معراج کا ہے یہ محیر العقول ہے. عقل حیرت میں کیسے ہوگا؟ مگر ایسی حیرت انگیز چیزیں وہی پیش آتی ہیں، کبھی انبیاء کے ہاتھوں پیش آتی ہیں، کبھی اولیاء کے ہاتھوں پیش آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں آپ نے یہ سارا سفر فرمایا. آپ روایات میں ہے کہ حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما تھے، اور چھت پھٹی اور فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا. پھر آپ کو کعبۃ اللہ لے گئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ اور موقعوں پر بھی ملتا ہے. بچپن میں بھی ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا، معراج کے وقت بھی پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، دھویا گیا، اس میں جو کچھ اللہ کی طرف سے بھرنا تھا بھرا گیا اور اسے پھر بند کر دیا گیا. اب یہ بھی ایسا واقعہ ہے کہ آج سے پہلے کے کچھ لوگ، اور وہ کون تھے؟ جیسے منکر حدیث جو لوگ کہلاتے ہیں، جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں. اس زمانے میں اب بھی فتنے بہت ہیں. بات کام کی ضرورت کی ہے، اس لیے درمیان میں عرض کر دے رہا ہوں آپ سے تھوڑا سا موضوع کے علاوہ، مگر مقصد اصل یہی ہے کہ دین کی فائدے کی بات ہو. اس زمانے میں عجیب عجیب فتنے پھیل رہے ہیں. اس وقت ایک فتنہ چل رہا ہے شکیل بن حنیف کا. ایک شخص ہے جو اصلاً بہار کا متوطن ہے، دہلی میں رہا ایک عرصے تک، بعض دینی کاموں سے وابستہ رہا. پھر اس کے بعد اس نے مختلف دعوے شروع کر دیے. دہلی کی ایک مسجد میں رہنے لگا، وہاں پر بھی اس نے بڑے بڑے دعوے شروع کیے، میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں. تو بعض موقعوں پر اس کی بہت جم کے پٹائی بھی ہوئی، بھگایا گیا، نکالا گیا، ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے ادھر گیا. پھر اب وہ اورنگ آباد میں آ کے مرکز بنایا ہوا ہے. اپنے متعلق وہ یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں. اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جو حدیث میں جو دجال کے متعلق باتیں کہی گئی ہیں، وہ دجال امریکہ اور فرانس ہے، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر دی گئی وہ عیسیٰ میں ہی ہوں، جس مہدی کی خبر دی گئی وہ مہدی میں ہی ہوں. جو احادیث شریفہ ہیں جن کے اندر مہدی کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، ان کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں. وہ تفصیلات کچھ بھی اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی. اچھا، وہ لوگ جب کسی کو کی ذہن سازی کرتے ہیں
تو وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ دیکھو ان چیزوں کے متعلق جا کے علماء سے مت پوچھو بالکل، یہ شروع میں ہی ذہن بنا دیتے ہیں، شروع میں یہ ذہن بنا دیتے ہیں کہ کسی عالم سے جا کے نہیں پوچھنا، عالم وہ تو سب سے زیادہ گمراہ ہیں، وہ تم کو ہدایت پہ آنے ہی نہیں دیں گے، لہٰذا عالم سے جا کے تو بالکل نہیں پوچھنا. اور اس پہ وہ اتنا ذہن بنا دیتے ہیں کہ وہ عالم کے پاس نہیں آتا. اور آج بہت سارے لوگ اس کے پیروکار بنتے جا رہے ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، بظاہر دینداری ہے، بڑا حلیہ ہے، اور بسا اوقات یہ بھی شبہ، بلکہ بہت قوی شبہ ہے اس بات کا کہ مسمرزم اور جادو کا استعمال ہو رہا ہے. کیونکہ اس میں جو نوجوان پھنس رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، دیندار نوجوان ہیں، وہ شروع میں وہ ایک دو سیٹنگ ہوتی ہے اور وہ بہت رازداری کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں، پھر وہ کسی مجلس میں لے جاتے ہیں. تو جو لوگ بھی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جب وہ ایک مجلس میں لے جاتے ہیں، وہ اس مجلس میں لے جانے کے بعد اس کا دماغ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کتنا ہی سمجھاؤ وہ بات کو سمجھتا نہیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے وہ رہبر ہیں اور وہی مہدی ہیں، وہی عیسیٰ ہیں، نعوذ باللہ. درمیان میں ایک تو اس بات کا تذکرہ بھی آپ کے لیے اس اعتبار سے مناسب ہے کہ بھئی آپ ان فتنوں سے ہوشیار رہیں، بالخصوص نوجوان، دیندار نوجوان، نماز سے وابستہ، روزے سے وابستہ، کیونکہ یہ لوگ نشانہ انہی کو بنا رہے ہیں، اور چونکہ ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو اس قسم کی گمراہیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس وجہ سے خاص طور پر نوجوان دوستوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ ہر کسی سے اس طرح کی گفتگو نہ کریں اور کسی کے چکر میں نہ پھنسیں. پھر ایک اور بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس وقت اور بھی بہت فتنے ہیں، اور ان فتنوں میں یہ ہے ایک چیز مشترک ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے علماء بیزاری، علماء سے نفرت. یاد رکھو ہر طبقے میں اچھے برے سب لوگ ہوتے ہیں. ہم بھی جن مسالک سے اختلاف رکھتے ہیں مگر ان میں بھی جو اہل علم اور اہل تقوی ہیں ان کا بہت احترام کرتے ہیں. ہر طبقے میں اچھے لوگ ہیں، موجود ہیں. یہاں تک کہ بہت سے مسائل میں بدعات میں ہمارا اختلاف ہے کہ ہم بعض چیزوں کو بدعات سمجھتے ہیں، بعض علماء نہیں سمجھتے. مگر میں بھی عام گفتگو میں بھی کہا کرتا ہوں کہ دیکھو بھئی ان اختلافی چیزوں میں آپ کو جس عالم پہ بھروسہ ہے اس سے پوچھ لو، مگر شرط یہ ہے کہ وہ عالم و خالی مقرر نہ ہو. جاہل مقرر بہت ہیں، جاہل مقرروں سے مت پوچھو، عالم سے پوچھو. تو ٹھیک ہے، 4 چیزوں میں اختلاف رہے گا مگر 10 چیزیں وہ رہیں گی جن میں ہمارا ان کا بھی کوئی اختلاف نہیں رہے گا. ہر طبقے میں لوگ موجود ہیں. آپ سرے سے نفرت کر بیٹھیں علماء سے، آپ سرے سے دور ہو جائیں علماء سے. بات مجھے یاد آئی اس منکر حدیث طبقے سے جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا. بہت سے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو کتابیں کافی ہیں، ہم کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ یہ بولتے ہیں بھائی جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ اس میں نہیں ہے، اس میں عالم کی بات ماننا گویا شرک کرنے کے برابر ہے. یہ سب گمراہیاں ہیں، بہت گمراہیاں ہیں، سخت ترین گمراہیاں ہیں. اور یہ لوگ سب ایسے ہیں کہ یہ علماء سے تو آپ کو دور کریں گے مگر اپنی رائے پہ آپ کو لائیں گے، قرآن حدیث پہ نہیں لائیں گے. ایک صاحب جناب عبدالسمیع صاحب اعتکاف میں بھی یہاں رہا کرتے تھے، بہت پہلے یہیں سیتارام پیٹ کیا یہاں پر بھی بہت اس طبقے کے لوگ تھے. تو ایک صاحب تھے جو درس قرآن دیتے تھے، تو وہ ایک بار تفسیر لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت نوح کا قصہ بیان کرتے ہوئے بولنے لگے یہ جو ہے نا حضرت نوح کا قصہ، یہ علماء ایسا بولتے، روایتیں پیش کرتے مگر وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، یہ قصہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، انہوں بیان کرے. یہ سمجھدار آدمی تھے، انہوں یہ بولے کہ یہ قصے کا جو مطلب آپ بیان کر رہے ہیں وہ مطلب قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا؟ تو انہوں بولے نہیں، وہ مطلب قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے مگر یہی مطلب ہے اس کا.
تو انہوں بولے میں وہ کیا مطلب ہے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ جو مطلب بیان کر رہے ہیں وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا؟ تو انہوں بولے نہیں وہ قرآن میں لکھا ہوا تو نہیں ہے، مگر یہ جو مطلب ہے صحیح مطلب یہی ہے، وہ جو سب محدثین لکھے مولویاں بول رہے ہیں وہ سب غلط ہے۔ انہوں بولے وہ غلط ہے، صحیح ہے، بات کی بات ہے، مگر پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں وہ سارے علماء محدثین کو چھوڑ دیتا ہوں، مگر آپ بولے سو مطلب کئی کو مانوں میں جب وہ قرآن میں نہیں ہے؟ وہ بات میں دیکھتا ہوں میں مگر آپ جو مطلب بول رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے، آپ تو عالم بھی نہیں ہے، مولوی بھی نہیں ہے، آپ بولے سو مطلب جب وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے تو وہ مطلب کئی کو مانوں گا میں؟ تو بہرحال یہ ان کی سمجھداری تھی، یہی ہے نقطہ۔ یہ جتنے ایسے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال فتنوں کے اس دور میں آپ اپنا تعلق ان علماء سے رکھیے کہ جن علماء کے پاس علم اور تقوی ہے، اور بہت اعلیٰ درجہ تلاش مت کیجیے، کوئی بھی چیز اعلیٰ درجے کی نہیں مل رہی ہے۔ ہاں آپ بولیں علاج کے لیے حکیم اجمل خان آئیں گے تبھی علاج کراؤں گا، تو نہیں بھائی، جو حکیم مل جائے اس سے علاج کرا لو۔ اب تو بہرحال بات دوسری بہت ہو گئی۔ تو منکر حدیث طبقہ پہلے یہ اس شق صدر کا انکار کرتا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے اس طبقے کی کتابوں میں بہت شد و مد کے ساتھ اس واقعے کی دیگر تشریحات لکھی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان کا سینہ چاک کیا جائے، اس کا دل نکالا جائے، پھر اس کو اندر رکھ دیا جائے اور اس کا سینہ برابر کر دیا جائے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسی باتیں بیان کریں گے تو لوگ ہم پہ ہنسیں گے اور بولیں گے کہ یہ کیا ہے۔ مگر اب آج کے دور میں روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں آپریشن ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر دل نکال رہے ہیں، باہر رکھ رہے ہیں، اور پھر سینہ چاک سی کر کے اندر رکھ دے رہے ہیں، اور چند گھنٹوں کے بعد انسان کو ہوش آ جا رہا ہے۔ تو بھائی یہ ڈاکٹر اگر کر سکتے ہیں تو فرشتہ نہیں کر سکتا؟ اللہ میاں نہیں کر سکتے؟ تو بہرحال یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ عقل پرستوں کے اوپر بہت بڑی ضرب ہے۔ اس معراج کے واقعے کا بڑا سبق جو مومن کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ مومن اپنی عقل پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ اپنی عقل کو تابع کرتا ہے اور جھکاتا ہے، اور وہ ایمان کی بنیاد ہی اس کے یہ ہے کہ میں جو اللہ نے بتا دیا اور اللہ کے پیغمبروں نے بتا دیا وہ بات چاہے میری عقل میں نہ آئے مگر میں اسے دل سے مانتا ہوں، یہی ایمان ہے۔ اور جس کو یہ نہیں ہے، اور جو یہ شرط لگائے ہوئے ہے کہ میری عقل میں آئے گا تو میں مانوں گا، تو اسے اپنا راستہ سوچ لینا چاہیے، اس کا راستہ کوئی دوسرا ہے، یہ راستہ اس کا نہیں ہے، اسے سمجھ لینا ہے یہ راستہ اس کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے وہ اپنا راستہ منتخب کر لے، لیکن اگر اسے راستہ منتخب کرنا ہے انبیاء کا، اسے راستہ منتخب کرنا ہے منعم علیہم کا، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہوئے تمام پیغمبروں کا، تو اسے پہلے قدم پر اسے یہ مان لینا ہے کہ میں اپنی عقل کا غلام نہیں رہوں گا بلکہ میں اللہ کا بندہ بنوں گا، اور جو بات میری عقل میں نہیں آئے گی میں اسے بھی دل و جان سے تسلیم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد وہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں پر انبیاء کرام جمع ہوئے اور جماعت نماز تیار تھی، انتظار تھا کہ کون آگے بڑھے گا۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے بڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور پیچھے جتنوں نے نماز پڑھی وہ انبیاء تھے، ان کی ارواح تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اس حصے کو اسراء کہتے ہیں، یہاں سے آسمانوں کا جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں۔
پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اور درمیان میں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے وہ الگ الگ آسمانوں پر آپ کی ملاقات ہوئی، مختصر مکالمہ اور گفتگو ہوئی۔ پھر 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کلام ہوا، سلام اور کلام ہوا، گفتگو ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا، آپ مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو ایک بیری کا درخت ہے، اور گویا اس عالم کی وہ آخری یا اونچا درجہ ہے وہ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی آگے نہیں رہے، آپ ایک مقام پر پہنچے جو صریف الاقلام کہلاتا ہے، جہاں پر قلم کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، جو مخلوق کی تقدیر لکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار اور کلام سے مشرف ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر اس امت کے لیے نماز کا حکم دیا گیا، 50 نمازوں کا حکم تھا۔ پھر راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ اس میں تخفیف ہو جائے، تو چنانچہ اس میں تخفیف ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا عالم بالا میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور یہ سارا کا سارا واقعہ رات کے بس ایک حصے میں ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں بھی اب جو بہت سی چیزیں تو آسان ہو گئی ہیں رفتار کے سلسلے میں، جیسے ہوائی جہاز ہے، اس سے بھی زیادہ تیز رفتار راکٹ موجود ہیں جو خلا کے اندر چھوڑے جاتے ہیں، اور اسی طرح اور سائنسی تحقیقات خود اب یہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ سفر ناممکن نہیں ہے۔ اب سائنس خود اس کے امکان کو تسلیم کر رہی۔ تو بہرحال اللہ نے ہمارے لیے تو ایمان آسان کر دیا ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ تھے جن کے سامنے یہ چیزیں نہیں تھی، مگر پھر بھی ان کا ایمان ہم سے زیادہ پختہ اور مضبوط تھا۔ آپ نے صبح یہ واقعہ بیان کیا، اور ظاہر ہے کہ مکے والوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے ایسے جوابات دیے کہ ان کا منہ بند ہو گیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے بلا تردد اس واقعے کی تصدیق کر دی، اور کہا کہ جب میں یہ مانتا ہوں کہ روزانہ جبرائیل امین آسمانوں پر سے آپ کے پاس آتے اور جاتے ہیں، تو مجھے اس ماننے میں کوئی تعجب نہیں ہے، کوئی مجھے تردد نہیں ہے کہ آپ بھی آسمان پر تشریف لے گئے ہوں اور وہاں سے واپس تشریف لائے ہوں۔ بہرحال یہ واقعہ معراج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑی عظمت اور فضیلت کی بات تھی، اور اس امت کے لیے بھی ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ بالکل برحق ہے، اور اس میں جو نماز کا حکم دیا گیا وہ بھی اس امت کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ امت کو نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی نماز میں اس امت کی معراج ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ اب اخیر میں ایک بات یہ عرض کرنے کی ہے کہ یہ جو رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اخیر میں یہ واقعہ پیش آیا، جیسے اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کے پیش آنے کے بعد مکے میں کم از کم آپ 2 سال رہے، پھر مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ میں 10 برس رہے۔ تو آپ کی مبارک زندگی میں گویا 12 مرتبہ یہ رات آئی۔ پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو خلافت راشدہ کا دور ہے جو 30 سال پر محیط ہے، تو اس 30 سال میں 30 مرتبہ یہ رات آئی۔ پھر اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی، مگر صحابہ کی تعداد موجود تھی، بڑی تعداد تھی، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ تو صحابہ کا دور پورا، حضور کے بعد 100 سال سمجھا جاتا ہے، تو اس 100 سال میں 100 مرتبہ یہ رات آئی۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین ہیں، جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا صحابہ کو دیکھا وہ تابعین ہیں، جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے میں داخل ہیں، تو ان کا بھی دور ہے۔ اس دور کو خیر القرون کہا جاتا ہے، بہترین زمانہ،
اور تمام اہل سنت کے نزدیک خیر القرون کا عمل بڑی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے. تو جو پورا خیر القرون ہے 100 برس صحابہ کے ہیں، اس کے بعد تابعین طب تابعین کا بھی دور ہے، 100-200 برس کا یہ پورا زمانہ ہوگا. اس میں کہیں بھی ایک مرتبہ بھی ہمیں کسی روایت سے یہ نہیں ملتا کہ اس رات میں معراج کا واقعہ پیش آیا تھا لہٰذا آج کی اس رات میں جاگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. ایسی کوئی روایت ان سینکڑوں برس میں نہیں ملتی، ایک بھی نہیں ملتی. باقی ہر رات آپ کی عبادت کی تھی، صحابہ کرام کی ہر رات عبادت کی تھی، وہ اہتمام کرتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مگر اس وجہ سے کہ اس رات میں معراج کا واقعہ پیش آیا تھا لہٰذا اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، پوری رات جاگنا چاہیے، یا رات کا بڑا حصہ خاص طور پر اس وجہ سے جاگ کے عبادت کرنا چاہیے اور معراج کی اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے. ایسی کوئی روایت جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس پورے طویل زمانے میں ان صدیوں میں نہیں ملتی ہے، ابتدائی صدیوں کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کسی روایت کے اندر. اس لیے واقعہ برحق ہے، معراج کے واقعے سے ہرگز انکار نہیں ہے اور اس کی جو فضیلتیں عظمتیں ہیں ان سے انکار نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس رات کو خصوصی اہتمام کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. اگر کوئی ثبوت ہمیں مل جائے تو ہم بھی عمل کرنے کے لیے تیار، اور ثبوت نہیں ہے اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اہتمام مناسب نہیں ہے. باقی امت کے حالات ایسے ہیں کہ ہم تمام ہی مسائل میں بولتے ہیں کہ بھئی جس کو ہماری بات سمجھ میں آئے وہ عمل کر لے، نہ سمجھ میں آئے جس عالم پہ بھروسہ ہو اس سے پوچھو، اس کے مطابق عمل کر لو. آپ تو ملک میں حالات دیکھ رہے ہیں، ہمارے ایک بریلوی عالم دین کو گرفتار کر لیا گیا. یہ ملک میں حالات تو بہت سنگین ہیں. اور ہمارے ان بھائیوں سے ایک بات یہ بھی عرض کرنے کی ہے کہ اگر اس کی جگہ دیوبندی مکتب فکر کا کوئی عالم گرفتار ہوتا تو ہمارے اس طبقے کے بھائی یہ کہتے یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے، ان کو تو ہونا ہی چاہیے. چنانچہ جب ذاکر نائک صاحب کا معاملہ پیش آیا تب بھی ان لوگوں نے ایسا ہی کہا، حالانکہ ہم لوگوں کو بھی ذاکر نائک صاحب سے اختلاف تھا، مگر جب حالات پیش آئے تو ہم نے کہا کہ نہیں، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. ان کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، الحمدللہ ہمارا پورا مکتب فکر تائید میں ہے، سپورٹ میں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناحق ہے. لیکن ہمارے ان بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض جگہوں پر ایسے واقعات ہیں کہ ان کو ایسا کوئی موقع ملا، بلکہ ایک جگہ انہوں نے ایک اجتماع رکوایا اور لوگوں نے بتایا کہ اس اجتماع کو رکوانے کے بعد ہندو شدت پسند تنظیموں کے ساتھ مل کے رکوایا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، ان کا نہیں ہونا چاہیے. اور جب وہ اجتماع رکا تو اس کے بعد انہوں نے ان تنظیموں کے لیڈروں کی گلپوشی بھی کی کہ بہت اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے ان کا اجتماع رکوا دیا. کہنے کا مقصد کوئی موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنی بھڑاس نکالنا نہیں ہے، امت کو صرف یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھیے دشمن کی نظر میں ہم آپ سب ایک ہی ہیں، بالکل برابر ہیں. دشمن کی نظر میں کوئی فرق ہمارے آپ کے درمیان نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سول کوڈ نافذ کیا گیا، اور جیسے ہمارے سیاسی قائد نے کہی بات کہ اصل میں یہ یکساں سول کوڈ نہیں ہے بلکہ یہ ہندو کوڈ ہے جو مسلمانوں پر مسلط کیا جا رہا. تو بھائی یہ دیوبندی بریلوی کے جھگڑے کا وقت نہیں ہے، یہ مقلد غیر مقلد، اہل حدیث غیر اہل حدیث کے جھگڑے کا وقت نہیں ہے. دشمن تو سرے سے آپ کے اسلام کی بنیاد ہی ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ تو پورے ملک میں ان کے منشور میں ہے کہ ہم یہ قانون نافذ کریں گے، یکساں سول کوڈ. یہ قانون نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے ہی مرتبہ طلاق، 1000 مرتبہ آپ طلاق دے دیں، اور ایسا نہیں کہ اہل حدیث کے مسلک میں اجازت ہے. بھائی اہل حدیث کے مسلک میں بھی اگر 3 طلاقیں الگ دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں، مگر ان کے نزدیک تو 3 طلاقیں نہیں بلکہ 3000 طلاقیں، تو جب تک عدالت منظور نہیں کرے گی طلاق نہیں ہوگی، نکاح نہیں ہو سکتا، ایک سے زائد شادیاں نہیں ہو سکتی، مگر لیو ان ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. یعنی آپ بغیر شادی کے زندگی ساتھ گزار سکتے ہیں، آپ کی ناجائز اولاد بھی ہوگی تب بھی اس کو میراث میں حصہ ملے گا، ترکے میں حصہ ملے گا. یہ سارے قوانین. تو ملک کے حالات تو بہت سنگین ہیں.
تو اب بہرحال عرض کرنے کا منشا یہی ہے، یہی مسئلہ نہیں، اور بھی سارے مسئلوں میں ہمیشہ بولتا ہوں میں کہ دیکھو بھائی 90 چیزیں تو اختلاف کی نہیں ہیں، ان پہ عمل کرو، 10 چیزیں اختلاف کی ہیں، آپ کو جس عالم اور مفتی پہ بھروسہ ہو اس سے پوچھ کے عمل کر لو، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، ایک دوسرے کو کافر مت کہو بلا وجہ، اور ایک دوسرے کو کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی والا معاملہ مت کرو، اختلاف بھی رکھو تو اخلاق کے ساتھ رکھو، حدود میں رکھو، آداب کے ساتھ رکھو۔ تو بہرحال میرے دوستو، جس کو بات سمجھ میں آئے وہ اس پہ عمل کرے، باقی جو جس پر اعتماد کرتا ہو اس کے فتوے پہ عمل کرے، اور باقی دین کی بہت ساری باتیں وہ ہیں جو اختلاف کی نہیں ہیں، اور آج ان میں ہم بہت کمزور ہیں۔ ہم سب فکر کریں کہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، کوشش کریں، محنت کریں، حالات بہت عمل کے متقاضی ہیں، اور ہم کو مایوس بھی نہیں ہونا ہے، پست ہمت بھی نہیں ہونا ہے، مگر کوشش اور محنت کے لیے تیار رہنا ہے، کوشش محنت کرنا ہے۔ جو کوشش محنت کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دعا فرما لیجیے۔ کچھ اعلانات تھے، بھول گئے۔ ایک خاتون جو رمضان وغیرہ میں عطر بیچتی ہیں یہاں پہ، وہ مدد کی طالب ہو کر آئی ہیں، آپ حضرات اس خاتون کا، ان کی بچی کی ڈیلیوری ہوئی ہے، آپ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل فرما سکتے ہیں۔ محمد صلاح الدین زبیر جو ہے یہ بہت سخت علیل ہیں، دماغ کا آپریشن، 10 یوم سے بے ہوش ہیں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے۔ ایک جلسے کا اعلان ہے، یہاں آغا پورہ نام پلی میں ایک مدرسہ تعلیم القرآن ہے جو حافظ عمران صاحب چلاتے ہیں، اور بھارت نگر، آغا پورہ بھارت نگر حیدرآباد، وہاں پر ایک جلسہ ہے 9 فروری یعنی آنے والے جمعہ کو رات میں 8 بجے، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے حفظ کی تکمیل ہے۔ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم اس جلسے کی صدارت فرمائیں گے، مولانا غیاث احمد رشادی صاحب بھی بیان کریں گے، میں بھی انشاءاللہ رہوں گا، آپ حضرات اس جلسے میں شریک ہو کر استفادہ فرما سکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے اس کہنے سننے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، آپ نالائقوں کو بھی عطا فرمانے والے ہیں، آپ کی رحمت بہا اور قیمت نہیں، بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجئے، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہماری عمر کا جو حصہ غفلت میں، معصیت میں گزر گیا معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو باقی ہے تقوی اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ بڑی اور بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرمائیے، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے، بے نکاحوں کو مناسب رشتے عطا فرمائیے، اور سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائیے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کو اپنی خاص تائید سے اے اللہ ان کو قوت پہنچائیے۔ اے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرمائیے۔ اے اللہ ان کے شہداء کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ ان کے پسماندگان کی ہر طرح سے غیبی کفالت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اے اللہ سچے ایمانی جذبات نصیب فرمائیے۔ اے اللہ شہادت کی تمنا، شہادت کا جذبہ جو ایمان کے لیے لازم ہے،
اے اللہ وہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اسلام کے کلمے کو سر بلند فرمائیے، اے اللہ ظلم کے پرچم کو سر نگوں فرمائیے، اے اللہ ظالموں کی طاقت اور قوت کو توڑ دیجئے، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے احوال کی اصلاح فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط مت فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان نصیب فرمائیے، اے اللہ جو لوگ شر پھیلانا چاہتے ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ اس ملک کی محبت کی اور امن کی فضا کو بگاڑ کر نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجئے۔ اے اللہ آنے والے انتخابات میں اے اللہ ایسے لوگوں کو اقتدار نصیب فرمائیے جو انصاف کرنے والے ہوں، ظلم کرنے والے نہ ہوں۔ اے اللہ جو لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، راج دھرم کی بات کرتے ہیں، مگر اس کے خلاف جا کر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کی طاقت اور قوت کو توڑ دیجئے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر حاکم مقرر فرمائیے جو سب کے درمیان انصاف کرنے والے ہوں، جو نفرت کو ختم کر کے محبت کو پھیلانے والے ہوں۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ہم کو سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم بھی اسلام کا صحیح نمونہ نہیں پیش کر سکے، اے اللہ ہمارے اعمال ہمارے اخلاق شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے اعمال و اخلاق سے لوگ صحیح سبق حاصل کرنے کے بجائے غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے احوال کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں مسلمان بنا دیجئے، ہمارے معاملات کو اسلام کے مطابق بنا دیجئے، ہمارے اخلاق اسلام کے مطابق ہوں، ہماری معاشرت اسلام کے مطابق ہو اور ہم اسلام کا نمونہ پیش کرنے والے ہوں۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی قولاً عملاً دعوت کے لیے اے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی خاص طور پر حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بے حیائی کے فتنے ہیں اور اے اللہ شرک و الحاد کے فتنے ہیں، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہمارے بچوں کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے، اے اللہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ بے عملی سے، ناکارہ پن سے، نکمے پن سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہر خیر عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے، اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔